اللہ تیرا ہے احسان، روز نمازیں اور قرآن ہے یہ سب روح ایمان، نور رمضان نور رمضان نور رمضان۔ ہم نے لفظی طور پر تو سنا، اجر کے مستحق بن گئے، ہم یہ بھی سوچ لیں، یہ بھی سن لیں کہ بھئی اس قرآن پڑھنے پر، قرآن سننے پر اور قرآن کے حقوق سمجھنے کیا ہیں، وہ بھی بڑے ضروری۔ تو آج کی اس گفتگو میں سب سے پہلی بات، جس طرح آج کی دنیا میں حقوق کی بات کی جاتی ہے، اور آپ کسی بھی سیمینار میں چلے جائیں، کسی بھی پروگرام میں چلے جائیں، وہاں یا انسانی حقوق ہیں، یا جانوروں کے حقوق ہیں، یا خواتین کے حقوق ہیں، یا بچوں کے حقوق ہیں، مختلف ہیومن رائٹس کے نام سے حقوق کی بات کی جائے۔ لیکن بنیادی بات یہ ہے، قرآن کا حق کیا ہے؟ آج کی اس گفتگو میں صرف قرآن مجید کے حقوق آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ مجھے مقصد کی بات کہنے کی، اور پھر جو بات سمجھ میں آئے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کسے کہتے ہیں اور قرآن کا حق کیا ہے، میں سادے لفظوں میں آپ کے سامنے پیش کر کے مختصر سی 20-25 منٹ کی گفتگو میں بات ختم کروں گا۔ لمبی بات کرنے کا میں عادی بھی نہیں ہوں، اور مجھے اس بات کا احساس بھی ہے کہ آپ حضرات بھی تھکے ہوئے ہیں، آپ نے دن کو روزگار میں اپنے مصروفیات میں وقت گزارا، اور پھر آپ نے نماز کی ادائیگی کی، یقیناً آپ تھکے ہوں، تو میں آپ کی تھکاوٹ میں اضافہ نہیں کروں گا، لیکن میں چاہوں گا کہ آج کی ہماری گفتگو بامقصد ہو، اور یہاں ہم یہ سن کے جائیں۔ ایک تو یہ بات ہے نا کہ بھائی مفتی صاحب آئے تھے، خطیب صاحب آئے تھے، بڑی واہ واہ گفتگو کو، اور 1.5 گھنٹے لچھے دار تقریر کی، تو پوچھا کہ بھائی آپ کو بات کیا سمجھ آئی؟ انہوں نے کہا مجھے تو کوئی سمجھ نہیں آئی۔ تو میری چاہت یہ ہے، ہم نے ہمیشہ 2-3 باتیں کی ہیں، لمبی بات کی نہیں، لیکن جب بات کر کے گئے، اگر کسی سے پوچھا جائے کہ بات کیا کی ہے تو ہمیں سمجھ میں آ جانی چاہیے۔ تو سب سے پہلی بات، قرآن کسے کہتے ہیں؟ قرآن المنزل علی الرسول المکتوب فی المصاحف والمنقول الینا نقلا متواترا بلا شبہ۔ حضرت مولانا یاسر صاحب بھی تشریف فرمائے ہیں، حضرت آپ کا بھی بہت شکریہ۔ ان کی موجودگی میں، چونکہ ہمارے اساتذہ کی جگہ پہ ہیں، تو ہم نے اساتذہ سے جو سبق پڑھا ہے تو ان کی موجودگی میں ہم ان کو سنا رہے ہیں، اس حوالے سے کوئی غلطی ہوگی ہماری رہنمائی فرما دیں۔ تو قرآن کی تعریف اصولیین نے لکھی ہے، المنزل علی الرسول، قرآن وہ کتاب جو امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اللہ کی جانب سے نازل ہوئی۔ اللہ فرماتے ہیں انہ لتنزیل رب العالمین، رب العالمین نے اس کو نازل کیا ہے، کس پر؟ علی قلبک لتکون من المنذرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر۔ تو المنزل علی الرسول، جو رسول پر کتاب نازل ہوئی، المکتوب فی المصاحف، جس کا تذکرہ صحیفوں کے اندر، تورات، انجیل، زبور سے پہلے جو 113 آسمانی صحیفے مختلف اوقات میں مختلف انبیاء پہ نازل ہوئے ہیں، اس میں اس کا تذکرہ تھا۔ اور وَالْمَنْقُولُ إِلَيْنَا نَقْلًا مُتَوَاتِرًا بِلَا شُبْهَةٍ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کے آج تک نقل متواتر کے ساتھ، تسلسل کے ساتھ جو قرآن مجھے آپ تک پہنچا، اسے قرآن کہتے ہیں۔ اور یہ بات واضح طور پہ کی جا سکتی ہے، ہر دور میں اگر قرآن کتابت کی صورت میں ختم ہو جائے، ایسے سینے موجود ہیں جو دوبارہ اس قرآن کی قرأت کر کے کتابت کر سکتے ہیں۔ تو یہ سینہ بسینہ قرآن کا انتقال ہوا، منتقل ہوا جسے کہتے ہیں۔ تو قرآن اللہ کی جانب سے جبریل امین کے واسطے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر 23 سالہ دور کے اندر اترا۔ جو سورہ قدر میں اللہ فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا۔ حضرت بیٹھے ہیں، قرآن مجید کا نزول آسمان دنیا پر ملحہ واحد میں ہوا، پھر آسمان دنیا سے اس سرزمین پر 23 سال کا مرحلہ گزرا، جس طرح ضرورت پڑتی گئی اللہ کی جانب سے قرآن کا نزول ہوتا گیا۔ تو حضرت جبریل کے امین کے واسطے سے جو کتاب نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچی، آپ جب سورہ بقرہ شروع کرتے ہیں تو ابتدا میں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ایسی ہے اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں۔ ہمارے ایک بڑے شاعر گزرے ہیں جلاسی بابا، ان کا ایک بڑا مشہور شعر ہے، کتاب من اللہ لا ریب فیہ رسول من اللہ لا عیب فیہ، اللہ کی جانب سے ایسی کتاب نازل ہوئی ہے، اس کتاب میں کوئی شک اور شبہ کی گنجائش ہی نہیں، اور اللہ کی جانب سے ایسا رسول ہے جن کی ذات اقدس میں کوئی عیب نہیں۔ تو یہ جو کتاب ہے اللہ کی جانب سے نازل ہوئی ہے، اس کتاب کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ سال میں 2 مرتبہ اس قرآن کو ختم کیا جائے۔ اس قرآن کا پہلا حق کہ ایک سال میں 2 مرتبہ قرأت کر کے ہم اس قرآن کو ختم کر لیں۔ پھر اس قرآن کا دوسرا حق یہ ہے، قرآن کو عرب کے لہجے میں، اقرأ القرآن بلحون العرب، قرآن کے عرب کے لہجے میں قرآن کو پڑھنا ہے۔ آج جو لوگ باہر جاتے ہیں وہ انگریز کے لہجے میں بات بھی کرتے ہیں اور حروف کی ادائیگی بھی انگلش کی اس لہجے میں کرنا چاہتے ہیں، تو قرآن کی تلاوت بھی عرب کے لہجے میں ہوگی، عرب کی طرز پہ ہوگی۔ اور ویسے بھی عربی کے اندر اور باقی زبانوں کے اندر، ہماری ہندکوں میں، اردو میں یہ بات ہے،
جب کوئی لفظ آپ اوپر نیچے کر دیتے ہیں یا لفظ کی جگہ کوئی دوسرا لفظ آ جاتا ہے اس کے معنی بدل جاتے ہیں. اور قرآن کے اندر تو آپ دیکھیے سورۃ الفاتحہ میں ہم پڑھتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان کا جن پر تو نے انعام فرمایا. ابھی کسی آدمی نے انعمت کی جگہ انمتا کر دیا، عین کو ہٹا دیا، تو حضرت بیٹھے ہیں انمتا کے معنی سونے کے آتے ہیں. تو انعمتا کا معنی انعام اور انمتا کے معنی نیند. تو جیسے ہی اور کسی زبان میں کوئی لفظ اگر بدلے تو معنی بدل جاتے ہیں، قرآن کے اندر تو لفظ بدلنے سے مفہوم اور معنی بھی بدل جایا کرتے ہیں. تو اس لیے قرآن کو پڑھنا ہے عرب کے لہجے میں، قرآن کو پڑھنا ہے حروف کی مہارت کی درستگی کے ساتھ. تو قرآن کا دوسرا بڑا حق ورتل القرآن ترتیلا، قرآن جس طرح نازل ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو پڑھایا، اس طرز پر قرآن پڑھنا ہے. تو قرآن کا دوسرا بڑا حق یہ ہے کہ بھائی لب و لہجہ بھی ٹھیک ہو، حروف کی مخارج کی ادائیگی بھی ٹھیک. قرآن کا تیسرا بڑا حق یہ ہے قرآن کے مطابق ہماری زندگی ہونا ضروری. قرآن کیا کہتا ہے آنکھ کے متعلق، ہماری آنکھ وہ دیکھے گی. قرآن کیا کہتا ہے کان کے متعلق، ہمارا کان وہ سنے گا. قرآن کیا کہتا ہے زبان کے متعلق، ہماری زبان معروف ہے. اب دیکھیے صحابہ کی جو تربیت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کی، انقلابی کتاب یہی قرآن تھی. آپ دیکھیے نا، وہ عمر جو کہا کرتے تھے کہ مجھے والد محترم کہتے تھے کہ عمر تجھے اونٹ چرانے نہیں آتے، تو بڑا ہو کے کیا کرے گا. پھر وہ عمر 22 لاکھ مربع میل کا حکمران بنا. تو بنیادی چیز نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت اور یہ انقلابی کتاب تھی. اور آپ دیکھیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ وصف امام بخاری نے صحیح بخاری میں ذکر کیا ہے، کان وقافا عند کتاب اللہ، جہاں اللہ کی قرآن کی کوئی آیت پہنچتی وہ رک جایا کرتے. ایک واقعہ صحیح بخاری میں ہے، حر بن قیس کے چچزاد بھائی تھے، انہوں نے ان سے عرض کیا کہ آپ حضرت عمر کے مصاحب میں سے ہیں، قریبی لوگوں میں سے ہیں، حضرت عمر سے عرض کر دیں کہ میں کو ملنا چاہتا ہوں. حر بن قیس کی وساطت سے ملاقات ہوئی تو حضرت عمر سے کہنے لگے عمر آپ عدل نہیں کرتے، آپ کا طرز ٹھیک نہیں. وہ عمر جس کے لیے آج غیر مسلم رائٹر یہ کہنے پہ مجبور ہے دنیا میں ایک عمر اور آ جاتا تو دنیا سے عدل و انصاف کا بول بالا ہو جاتا اور کفر کا خاتمہ ہو جاتا. تو اس عمر کو ایک شخص کہنے لگے کہ عمر تو عدل نہیں کر. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو غصہ آیا. میری طرف متوجہ ہوں، بس بات لمبی نہیں کرتے ہیں. حضرت عمر کو غصہ آیا. بیٹھے ہوئے صحابی کو پتہ تھا کہ بھائی قرآن سنتے ہیں اور یہ چپ جاتے. فوراً آیت پڑھی خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہل. قرآن کہتا ہے نرم لہجہ اختیار کیجئے اور جاہلین سے اعراض کیجئے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ رک کے اس واقعے کو ذکر کر کے امام بخاری نے لکھا کان وقافا عند کتاب اللہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی جو آیت آ جاتی تھی اس پر رک جایا کرتے. کیا میں اور آپ بھی قرآن کی کوئی آیت سن کے رک جاتے ہیں کہ نہیں؟ اگر نہیں رکتے تو معذرت کے ساتھ ہم قرآن کے حق کو ادا نہیں کرتے. میں اور آپ قرآن کا تیسرا حق یہ سمجھیے گا جو ہمیں پتہ چلے. قرآن کہتا ہے کل المؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے نبی آپ کہہ دیجئے ایمان والوں سے نظریں نیچی کر لیں. جب قرآن کا حکم ہمیں پتہ چلا آج کے بعد ہماری نظر اوپر ہی نہ اٹھے، کسی غیر محرم کی طرف نہ جائے. قرآن کہتا ہے کل المؤمنات یغضضن من ابصارہن، نبی جی آپ ایمان والی عورتوں سے کہہ دیں اپنی نظریں نیچے کر لیں. تو جیسے یہ پیغام خواتین تک پہنچتا ہے ان کی یہ ذمہ داری ہے صحابہ کی طرز عمل کو سمجھتے ہوئے جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تربیت کی ہے صحابہ کی صحابیات کی، میں اور آپ بھی ایسے بن جائیں قرآن کا کوئی حکم ہم تک پہنچے ہماری نظریں جھک جائیں. اگر ہم حرام کام کے ارتکاب پہ ہیں اس کام کو چھوڑ دیں. اگر کوئی غلط کاری میں مبتلا ہے، اگر رشوت کے بازار میں ہے، سودی معاملات یا کہیں بھی ہے، قرآن کا حکم ہم تک پہنچا ہمارے ہاتھ رک جائے، ہمارا قدم رک جائے، ہماری زبان رک جائے، ہمارا کان رک جائے. اگر آنکھ دیکھتی ہے تو آنکھ رک جائے. یہ قرآن کا سب سے بڑا ہے. قرآن کے اندر یہ قرآن زندگی گزارنے کے اصول اور ضوابط کا نام ہے. قانون التعویل میں علامہ ابن عربی نے ذکر کیا ہے قرآن کریم کے 70,000 جملے ہیں. کتنے؟ 70,000 جملے. اور ہر جملے کی ایک ابتدا ہے اور ایک انتہا ہے. اور قرآن کا ہر جملہ مستقل علم پر دلالت کرتا ہے. اس لیے جو قرآن پڑھا ہوا ہے، حافظ قرآن ہے، عالم قرآن ہے، وہ تو 1,40,000 علوم کو سینے میں لے کے پھرنے والا آدمی ہے. اور آج کی دنیا اگر یہ کہے کہ یہ ان پڑھ ہے، اس کو کسی چیز کا پتہ نہیں، تو کہنے والے ان پڑھ ہیں، کہنے والے جاہل اور ناسمجھ ہیں. جس کے سینے میں 1,40,000 علوم پائے جاتے ہیں، جس کے سینے میں وہ کتاب جو اللہ نے عرشوں سے اتاری، جس کے سینے میں وہ کتاب جس کتاب نے ایسا مجموعہ تیار کیا جن پر کوئی حق کے حکمرانی کے لیے تیار نہیں تھا. ایک دوسرے کی کھوپڑیوں میں شراب پینے والے، چھوٹی چھوٹی بات پہ جھگڑا شروع ہوتا اور برسہ برس گزر جاتے، جھگڑے ختم نہیں ہوتے. اس قرآن انقلابی کتاب نے اور انقلابی پیغمبر نے ایسی تربیت کی جو ایک دوسرے کے لیے گردنیں کاٹنے والے تھے وہ ایک دوسرے کے لیے گردن پیش کرنے والے بن، جو ایک دوسرے کی کھوپڑیوں میں شراب پینے والے تھے. غزوہ احد آپ دیکھیے، پڑھیے اس کو کہ بھائی ایک صحابی پانی لے کے پہنچے، ساتھ والے کی آواز آئی، انہوں نے کہا ساتھ والے کو دے دے. ساتھ والے کے پاس پہنچے، تیسرے صحابی کی آواز آئی، انہوں نے کہا ساتھ والے کو دے دے.
وہاں پہنچے تو وہ روح پرواز کر چکے، دوسرے کے پاس آئے وہ بھی روح پرواز کر چکے، پہلے کے پاس پہنچے وہ بھی روح پرواز کر چکے۔ یہ وہ لوگ تھے جو دوسرے کی کھوپڑیوں میں شراب پینے والے، لیکن تربیت کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام، یہ اس انقلابی کتاب نے ان کی زندگیوں کو بدلا۔ آج کیا وجہ ہے؟ قرآن ہم سنتے بھی ہیں، ہماری زندگی نہیں بدلتی، قرآن ہم سنتے بھی ہیں، ہمارا طرز عمل قرآن پر نہیں آتا، کمی کیا ہے؟ تو اس لیے سب سے پہلی بات، اس رمضان کا ببرکت مہینہ ہم نے گزارا، اللہ نے توفیق عطا فرمائی، ہم نے روزہ رکھا، اللہ نے توفیق عطا فرمائی، ہم نے قرآن سنا۔ قرآن کا کیا تقاضا ہے؟ روزے کا کیا تقاضا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں روزہ اس لیے ہم نے فرض کیا، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، امت محمدیہ پر روزہ ہم نے فرض کیا اس لیے کہ وہ متقی بن جائے۔ روزہ رکھ کے تقویٰ نہ آیا تو پھر میرا اور آپ کا روزہ کیسے ہوا؟ روزہ رکھ کے تقوی والی زندگی ہماری نہیں ہے تو پھر ہمارے اس روزے کا فائدہ کیا؟ قرآن اور رمضان یہ دو آپس میں لازم الملزوم۔ شہر رمضان انزل فیہ القرآن، رمضان میں قرآن اترا۔ آپ دیکھیے روزہ ہم نے صبح رکھا لیکن تراویح رات کو پڑھی، اور تراویح میں قرآن ہم نے سنا۔ روزے سے پہلے قرآن ہے اور پھر صبح ہم نے روزہ رکھا۔ صوم اور رمضان، گویا کہ ہم اس رمضان میں، اس قرآن کے سننے سنانے میں، رمضان کے روزہ رکھنے میں ہماری زندگی اگر نہیں بدل رہی، بہتری نہیں آ رہی، پچھلے طرز عمل کو نہیں چھوڑ رہے، اللہ کی طرف ہمارا رجوع نہیں بڑھ رہا، پچھلی زندگی پہ ندامت اور شرمندگی نہیں ہے، ہمیں اپنے آپ کو تھکانے کی ضرورت کیا روزہ رکھنے کی؟ حدیث کے اندر آتا ہے جو آدمی فسق و فجور کو نہیں چھوڑتا اس کو کوئی فائدہ نہیں بھوکا رہنے کا، وہ بھوکا نہ رہے، وہ کھانا کھائے پیے مزہ کرے۔ وجہ یہ ہے قرآن اور رمضان، رمضان میں روزہ تقوی والی زندگی پہ لاتا ہے، اور ہم عرصے سے روزے رکھ رہے ہیں، ہمارے اندر تقویٰ نہیں آیا تو ہمارے اندر کوئی کمی تو ہے نا جی۔ اس لیے ہم یہ کوشش فرما لیں جو ہماری کمی ہے ہم اس کو ختم کر لیں۔ دیکھیے سرٹیفکیٹ اور سند کب ملتی ہے؟ جب کورس پورا ہو جاتا ہے۔ ایسی ہے آج ہم نے 21 روزے رکھ لیے، ہمارے 9 روزے رہ گئے، 30 کے بعد اللہ سرٹیفکیٹ دیں گے لعلکم تتقون کہ بھائی یہ متقی ہو گئے۔ اگر ہمارے اندر تقویٰ نہیں آیا تو ہمارا سرٹیفکیٹ اصلی ہوگا؟ اصلی ہوگا جی۔ اس لیے ہم یہ کوشش یہ فرما لیں، اللہ نے توفیق عطا فرمائی روزہ رکھنے کی، ہم نے روزہ رکھا، اگر اللہ توفیق نہ دیتے ہم روزہ نہ رکھتے۔ یہ بات میں بربلا کہتا ہوں، جو بیمار آدمی ہے اس کی منتیں کر رہے ہیں بھائی تو چھوڑ دے، تیرے لیے شرین نے گنجائش رکھی ہے، وہ روزہ نہیں چھوڑتا۔ جو صحت مند ہے وہ روزہ رکھتا نہیں، بیمار چھوڑتا نہیں ہے اور صحت مند روزہ رکھتا نہیں۔ کوشش یہ کرتا ہے میرا مفتی یا عالم یا کوئی بھی دیندار ایسی گنجائش نکال لے کہ میرے روزے کی چھٹی ہو جائے، اور جو بیمار آدمی ہے حقیقی معنوں میں آپ جتنا جتن کر لیں وہ نہیں مانتا کا نہیں روزہ رکھتے ہیں، پتہ نہیں اگلے سال میں زندہ رہوں گا کہ نہیں رہوں۔ تو بنیادی بات رمضان اور قرآن، حدیث کے اندر آتا ہے دونوں سفارش کرتے ہیں۔ رمضان کہتے ہیں ربا میری سفارش اس روزہ دار کے حق میں قبول کر، میں نے اس کو سارا دن کھانے پینے سے باز رکھا، اور قرآن کہتا ہے اللہ میری سفارش اس تراویح پڑھنے والے کے حق میں، اس شب بیدار کے حق میں قبول کر، میں نے اس کو نیند سے باز رکھا، یہ مجھے پڑھتا رہا سنتا رہا۔ اللہ تعالیٰ رمضان کے روزے کی سفارش بھی روزے دار کے حق میں قبول فرماتے ہیں، اور اس رمضان میں پڑھنے والے قرآن کی سفارش بھی اس سننے والے اور پڑھنے والے کے حق میں قبول فرماتے ہیں۔ کیا خیال ہے میرے اور آپ کے لیے رمضان کا روزہ کہ یہ قرآن سفارش کرے گا؟ ہمارا روزہ اس لیول پہ ہے، ہمارا قرآن سننا اور سنانا، پڑھنا اور پڑھانا اس لیول پہ ہے کہ بھئی یہ ہماری سفارش کر لے کہ بھئی اس نے اے اللہ یہ خالصتاً اس نے روزہ تیرے رضا کے لیے رکھا، خالصتاً اس نے قرآن تیری رضا کے لیے سنا۔ علماء نے لکھا ہے عبادات میں واحد عبادت روزہ ایسی ہے کہ بھئی اس کا اللہ کے علاوہ کسی کو پتہ نہیں ہوتا۔ باقی ہم زکوٰۃ دیتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے، نماز پڑھتے ہیں تو دیکھ کے کوئی کہہ سکتا ہے کہ نماز پڑھ رہا ہے، حج کے لیے گئے تو جانے پر بھی پتہ چل جاتا ہے، آنے پر بھی پتہ چل جاتا ہے۔ روزہ ایسی عبادت ہے جب تک روزے دار کسی کو بتاتا نہیں ہے، پتہ نہیں چلتا۔ یہی وجہ اللہ فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کو بدلا دوں۔ جب اللہ کسی کو کسی کا بدلہ دے، اور یہ رمضان کا مہینہ ہے بھی اللہ، رمضان سے پچھلا مہینہ تھا شعبان، اس سے پچھلا مہینہ تھا رجب۔ اللہ کے نبی نے فرمایا رجب کا مہینہ میری امت کا مہینہ ہے، اور اس رجب کے مہینوں کو باقی مہینوں پر وہ فضیلت جو میری امت کو باقی امتوں پہ فضیلت۔ اگلا مہینہ آیا شعبان کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان شعبان کا مہینہ میرا مہینہ، اور اس شعبان کے مہینے کو باقی مہینوں پر وہ فضیلت جو مجھے باقی مخلوق پہ فضیلت۔ جب رمضان کا مہینہ آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے، اور اس رمضان کو باقی مہینوں پر وہ فضیلت جو اللہ کو باقی مخلوق پہ فضیلت۔ یہی وجہ ہے ریٹ بڑھ چکا، ایک نفل پڑھتے ہیں 70 گنا ہو، اور نفل فرض پہ چلا گیا، ہمارا فرض 70 گنا بڑھ گیا۔ 1 روپیہ صدقہ کریں گے 70 روپے کا اجر مل جائے گا۔ نیکیوں کا موسم بہار ہے، سیزن لگ چکا ہے۔ کاروباری لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ سیزن کے انتظار میں رہتے ہیں، ٹو میں رہتے ہیں، جب سیزن آتا ہے تو خریداری بھی زیادہ کرتے ہیں، پھر آگے نکلتا بھی زیادہ ہے مارکیٹ کے اندر۔ جو دیکھیں 3 سال ہوتے ہیں جن کا، ایک ہے اسلامی ہجری، اس کا ہجری کا آغاز محرم سے، دوسرا ہے عیسائی عیسوی کا آغاز جنوری سے،
تیسرا ہے عبادتی سال، اس کا آغاز رمضان سے ہوتا ہے۔ گویا کہ اس رمضان کے مہینے میں ہماری پچھلا طرز زندگی جو تھا اس میں بہتری آنی چاہیے۔ اگر ہم ایک مہینے میں ایک قرآن ختم کرتے تھے، رمضان میں ہمارا قرآن ایک کے بجائے دو کے بجائے 4 ختم ہو جائے۔ پچھلی زندگی میں، پچھلے مہینے میں ہم نے 2 رکعت نفل پڑھے، معمول 2 پڑھنے کا تھا، اس رمضان میں ہمارے 10 رکعت۔ اور تیسری اور اہم بات، یہ جو رمضان کا روزہ ہم نے رکھا، اللہ نے توفیق عطا فرمائی ہے، یہ صرف ہمارا روزہ نہیں ہے، یہ گھر کی خواتین کا بھی روزہ ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں یہ روزہ صرف ہمارا ہے، جس نے آپ کے لیے سحری بنائی اس کا روزہ نہیں۔ جناب 2:30 بجے اٹھے، 3 بجے اٹھے تو آگے سحری تیار تھی۔ کبھی ایسا ہوا کسی شخص نے اٹھ کے سحری خود بنائی ہو؟ اس مجمع میں کوئی ایسے ہے؟ کبھی بنائی ہے کسی نے؟ جب اٹھتے ہیں سحری تیار ہوتی ہے، کوئی ہے جو جاگ رہا ہے جس نے سحری تیار کی؟ اور پھر آپ نے سحری کی، 2-4 رکعت نفل پڑھے، نماز پڑھی، قرآن کی تلاوت کی اور سو گئے۔ کوئی ہے جو اٹھ کے بچوں کے ناشتے کا بندوبست، کے بچوں نے اسکول جانا ہے ان کے لیے ناشتہ، جناب سوئے ہوئے، جناب 8-9 بجے اٹھے، دفتر چلے گئے، بچے اسکول گئے، کچن سنبھالا، کام ختم ہوا نہیں، 1 آدھ پارہ 2 پارے تلاوت کی، بچوں نے واپس آنے، دن کی تیاری شروع۔ جناب آفس سے 2-3 بجے واپس آئے، کاروبار سے واپس آئے 5-6 بجے، جناب 4 بجے وہ خاتون گھر میں، ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، بیوی ہے، 4 بجے سے افطاری تک لگی رہی۔ جب وہ افطاری کے لیے گھر پہنچا تو 20 چیز تیار ہے۔ تو کوئی ہے جس نے افطاری تیار کی ہے، تو روزہ اس کا بھی ہے۔ بڑی مشقت سے اس نے افطاری تیار کی، سحری تیار کی، کھانے میں کچھ نمک تیز ہو گیا، اس بیچاری نے آ کے ہمارے سامنے پلیٹ رکھی، وہ بیچاری بعد میں پہنچی، ہماری پلیٹ پیاری گئی کہ بھائی جناب کا روزہ ہے۔ اور جو تیرا روزہ ہے سر پہ اٹھائے ہوئے، میرے والد محترم ایک مثال دیا کرتے ہیں، ہماری مثال اس ٹٹیری کی سی ہے۔ ٹٹیری ایک جانور ہے، چھوٹا سا حشرات اللہ سے کیڑا ہے، اس کے بال جو ہیں، اس کے جو ٹانگیں ہیں بال کی طرح باریک ہوتی ہیں۔ تو وہ رات کو سوتے ہوئے، جو بزرگ ہیں وہ اس بات کو جانتے ہوں گے، رات کو جب وہ سوتی ہے تو اپنے ٹانگیں آسمان کی طرف کرے۔ تو کسی نے اس سے پوچھ لیا، حضرت بھائی جب آپ رات کو سوتے ہیں تو ٹانگیں آسمان کی طرف کیوں کرتے؟ تو اس ٹٹیری نے کہا، میں نے آسمان میں غور کیا، مجھے کوئی ستون نظر نہیں آیا۔ ایسا نہ ہو کہیں میری رات کو آنکھ لگ جائے اور آسمان گر جائے، تو کم از کم میری ٹانگ ستون کا کردار تو ادا کرے۔ تو کیا خیال اگر آسمان گر گیا، اس ٹٹیری کی اس بال جیسی بریک ٹانگ کے اوپر رک سکتا ہے؟ نہیں۔ میرا اور آپ کا روزہ بھی ایسے، ہم نے آسمان کو تھاما ہوا، ٹٹیری کی ٹانگ کی طرح میں نے اور آپ نے بھی آسمان کو تھاما ہوا روزہ رکھا۔ تو اس لیے صرف میرا اور آپ کا روزہ نہیں ہے، ہماری گھر کی خواتین کا۔ اس سے اگلی بات، میرے روزے کا سارا اجر میری گھر کی خواتین کو ملتا ہے، میری سحری اور افطاری کا سارا اجر جنہوں نے میرے آپ کے لیے سحری تیار کی۔ تو اس لیے تقوی والی زندگی یہ ہے، گھر والوں کے ساتھ طرز عمل بھی ٹھیک ہو، انداز تکلم بھی ٹھیک ہو، گفتگو بھی ٹھیک ہو۔ نبی علیہ السلام کا طرز عمل یہ تھا، ما عاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طعاما قط ان اشتہا اکل و الا ترکا۔ نبی علیہ السلام نے پوری زندگی کبھی کھانے میں عیب نہیں نکالا، جی چاہا تو کھا لیا، نہیں تو چھوڑ دیا۔ حضرت مولانا بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہمارا طرز عمل کیا ہے؟ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہم اللہ سے یہ مانگیں، اللہ یہ رمضان 1444 والا ہمارا پچھلے طرز زندگی کو چھوڑ کے اللہ تیری طرف آنے کے لیے، پچھلی ساری زندگی میں اللہ جتنی نافرمانیاں کی، اللہ جتنے گناہ کیے ہیں، صدقے دل سے تیرے حضور توبہ کرتے ہیں، ہمارے پچھلے گناہ معاف۔ اور ویسے بھی جو میں نے روایت پڑھی ہے، بخاری کی روایت، اس روزے کی برکت سے اللہ پچھلے صغیرہ گناہ معاف فرما دیتا۔ جس آدمی نے روزہ رکھا ایمان کی حالت میں ثواب کی امید کرتے ہوئے، اللہ پچھلے صغیرہ گناہ، جس آدمی نے قیام اللیل تراویح کی نماز پڑھی ایمان کی حالت میں ثواب کی امید کرتے ہوئے، اللہ پچھلے صغیرہ گناہ معاف کر۔ کبیرہ گناہ یاد رکھیے گا، کبیرہ گناہ صرف توبہ سے معاف نہیں ہوتے، کبیرہ گناہ اگر حقوق اللہ ہے ادا کرنے پڑے۔ ایک آدمی نے پچھلے پوری زندگی نمازیں قضا کی ہیں، پڑھی نہیں ہے، تو صرف توبہ کرنے سے نمازیں معاف نہیں ہوں، بلکہ عوام کے اندر ایک غلط فہمی ہے، وہ کہتے ہیں، ہم نے سنا ہے، بھائی کس سے سنا ہے؟ کوئی کہہ رہا تھا۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں، غیروں سے سنا تم نے، غیروں سے کہا تم نے، کچھ ہم سے کہا ہوتا، کچھ ہم نے سنا ہوتا۔ 50 سالہ زندگی کی نمازیں صرف جمعۃ الوداع کے 2 نفلوں پہ کیسی ہو جاتی ہیں؟ کوئی ایسی بات ہمیں بھی بتاؤ یار۔ 50 سال پوری نماز نہیں پڑھی، کتنا عرصہ جی؟ 50 سال، 50 سال کی نماز امتیاز صاحب 2 رکعت نفل، کہ جمعۃ الوداع میں 2 رکعت نفل پڑھے ساری قضائے عمری ہو جاتی۔ اور کسی نے غلط کہا آپ کو، اس کو ہم سے ملوائیں، ہم اس کو سمجھائیں، بھائی نماز کا کفارہ یہ نہیں ہے، من نسی صلاۃ او نام عنہا فکفارتها ان یصلیها اذا ذکرها۔ اس آدمی سے نماز رہ گئی، سویا ہوا تھا، غلطی سے رہ گئی، فکفارتها ان یصلیها اذا ذکرها، جیسے نماز یاد آئی نیند سے بیدار ہوا، اس نماز کی قضا۔ تو 50 سالہ زندگی کی نمازوں کی قضا حجۃ الوداع کے 2 نفلوں سے ادا نہیں ہوگی۔ حقوق اللہ ہے تو اگر پوری زندگی کی نمازیں ان کو دہرانا پڑے، روزے ہیں ان کی قضا کرنی پڑے، زکوٰۃ ادا نہیں گئی، حساب کر کے پچھلے سالوں کی زکوٰۃ ادا کرنی پڑے، حج فرض ہے، جتنا جلدی ہو سکتا ہے حج فرض کی ادائیگی میں جتنا جلدی ہم کر سکتے ہیں وہ۔ اور اگر وہ حقوق اللہ نہیں، حقوق العباد ہے، کسی بندے کے ساتھ اس کا حق متعلق ہے، کسی کے پیسے دینے ہیں، کسی کی زمین آپ نے قبضہ کی ہوئی ہے، کسی کا کوئی ایسا اور معاملہ کیا ہوا ہے،
آپ توبہ کرتے رہے، ساری رات اللہ کے حضور گڑگڑاتے رہے اللہ میرا گناہ معاف کر دے، جب تک حقدار معاف نہیں کرے گا معاف نہیں ہوں گے، اور حقدار کے حقوق کی ادائیگی نہیں ہوگی اس وقت تک معاف نہیں ہو۔ تو اس لیے حقوق اللہ ہے، توبہ کریں گے، اللہ سے رجوع کریں گے، اللہ گناہ معاف کر دیں گے۔ نمازیں ہیں تو ان کی قضا کریں، روزے ہیں تو رمضان کے فوراً بعد روزوں کی قضا شروع کر دیں، حساب کتاب کریں۔ اگر زکوٰۃ ہے مال کی تو وہ بھی ادا کریں، کتنے عرصے کی ہے حساب کتاب کر کے زکوٰۃ ادا کر لیں۔ اور اگر حج فرض تھا نہیں ادا کیا، جتنا جلدی ہو سکتا ہے حج فرض کو ادا کر لیں، لیکن زندگی کی کوئی پتہ نہیں، اللہ کے حضور ایسے پیش ہوں کہ پچھلی زندگی سے توبہ کی ہو، سارے حقوق ادا کیے ہوں۔ میں آخری بات سنا کے بعد ختم کرتا ہوں۔ حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کو خط لکھا اور کہا میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، لیکن قرآن کی ایک آیت بیچ میں رکاوٹ بنی ہوئی۔ کون سی آیت؟ قرآن کی آیت ہے والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى سما۔ اللہ فرماتے ہیں جو لوگ غیر اللہ کو پکارتے ہیں، 2 زنا کرتے ہیں، 3 ناحق قتل کرتے ہیں، یہ 3 لوگ ایسے ہیں ومن يفعل ذلك يلقى سما، یہ گناہگار ہیں، اللہ ان کی توبہ کو قبول نہیں کرتا۔ قتل کا یا رسول اللہ، غیر اللہ کو بھی پکارا ہے، ناحق قتل بھی کیا ہے، اور غلطیاں بھی ہوئی ہیں، لیکن مسلمان ہونا چاہتا۔ یہ وحشی کون ہے؟ تو نبی علیہ السلام کے چچا حضرت حمزہ کے قاتل۔ وحشی کون ہے جی؟ چچا کے قاتل وحشی رضی اللہ تعالیٰ۔ نبی علیہ السلام نے جوابی خط لکھا، اللہ نے عرشوں سے آیت اتاری الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ اللہ فرماتے ہیں جس نے یہ 3 کام کیے، غیر اللہ کو پکارا، زنا کیا، ناحق قتل کیا، وہ تو گناہگار ہے، اس کی توبہ قبول نہیں، لیکن الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، ایک آدمی نے ایمان لایا تو پچھلے گناہ معاف، توبہ کر لی، پھر اس کے بعد عمل صالح شروع کر دیا، اللہ فرماتے ہیں فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ تعالیٰ ان کی سیئات کو حسنات سے مبدل کر دے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے جی آپ کو؟ جب میری طرف دیکھ رہے ہیں، میری طرف دیکھ۔ نبی علیہ السلام نے جب یہ لکھا، کس کو لکھا جی؟ حضرت وحشی کو۔ حضرت وحشی کون ہے؟ چچا کے قاتل۔ سوال کیا کر رہے ہیں؟ مسلمان ہونا چاہتا ہوں، قرآن کی ایک آیت رکاوٹ بنی، اللہ نے عرشوں سے دوسری آیت اتاری، نبی علیہ السلام نے ان کو لکھا کہ جو توبہ کرے گا، 2 کلمہ پڑھ لے گا، اللہ پچھلے گناہ معاف کر دے، اور تیسری بات عامل عملا صالحا، نیک اعمال کرے گا۔ حضرت وحشی کو نبی علیہ السلام کے جب یہ پیغام پہنچا، حضرت وحشی نے پھر لکھا یا رسول اللہ یہاں ایک شرط ہے، توبہ کر لے گا میں کرتا ہوں، ایمان لے آئے گا میں ایمان لاتا ہوں، تیسری شرط ہے وہ عامل عملا صالحا، نیک اعمال کرنا۔ ہو سکتا ہے کہ میں نیک اعمال کر سکتا ہوں کہ نہیں کرتا، ہو سکتا ہے میں نیک اعمال کر سکتا ہوں کہ نہیں کر سکتا، اس کے لیے فیصلہ ہے فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدلیں گے۔ تو جیسے ہی نبی علیہ السلام کو یہ پیغام پہنچا حضرت وحشی کا، نبی علیہ السلام نے واپس لکھا، اللہ نے عرشوں سے اتارا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا۔ اے نبی جی میرے ان بندوں سے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، آپ کہہ دیجئے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے، انہ هو الغفور الرحیم، وہ تو معاف کرنے والا ہے، وہ تو رحم کرنے والا۔ جیسے یہ آیت پہنچی حضرت وحشی کی، نبی علیہ السلام فرمایا کہ وحشی میرے سامنے نہ آنا، جب سامنے آؤ گے تو چچا کی یاد ستائی۔ حضرت وحشی آئے، کلمہ پڑھ لیا، پچھلی زندگی پہ غیر اللہ کو پکارا تھا، ناحق قتل کیا تھا، اسلام کے کلمہ پڑھ لینے کے بعد اللہ نے پچھلے گناہ معاف کر دے، پھر اللہ نے وہ مقام شرف صحابیت بخشا۔ آج بھی جو نام لیتا ہے تو حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے، میں نے اور آپ نے کیا کیا ہوگا؟ تو آج میں اور آپ صدق کے دل کے ساتھ اللہ کے حضور یہ توبہ کر لیں کہ اللہ میری توبہ، میری جتنی زندگی نافرمانی میں گزری، اللہ میں پچھلی اپنی ساری زندگی سے توبہ کرتا ہوں، کہہ دیں اللہ میری توبہ، اور میری جو اجتماعی زندگی ہے یا انفرادی زندگی ہے جو اس میں کمی کوتاہی رہ گئی ہے، اے اللہ میں صدق کے دل سے توبہ کرتا ہوں، آئندہ نہیں کروں گا۔ دیکھیں توبہ کی 3 شرائط، پہلی بات جس گناہ میں مبتلا ہے اس کو چھوڑ دیں، 2 ندامت ہو، اندر شرمندگی ہو، اور تیسری اور آخری بات آئندہ نہ کرنے کا عزم۔ جب یہ 3 شرائط پوری ہیں، چوتھی شرط جب ہے کہ جب کسی حقدار کا حق اس کے ساتھ متعلق، مولانا صاحب آگے آ جائیں مولانا صاحب، تو جب کسی حقدار کا حق اس کے ساتھ متعلق، یہ 3 باتیں توبہ کی شرائط میں ہیں، تو میں اور آپ بھی اللہ کے حضور صدق کے دل سے توبہ کر لیں، اللہ پچھلی زندگی نافرمانی میں گزری، کیا کیا گناہ کیے تجھے پتہ ہے، وہ تو دلوں کے رازوں کو جاننے والا ہے، رات کی تاریکی میں دل کے اجالے میں وہ سارے کچھ اس کے سامنے،
تو ہم توبہ کر لیں گے، آئندہ ان گناہوں کو چھوڑیں گے، اور نہ کرنے کا عزم ہوگا تو پھر اللہ ہماری توبہ کو قبول بھی کر لیں گے. اور اگر اس کے اندر حقوق اللہ ہے، نمازیں ہیں، نمازوں کی ترتیب ہو جائے، اگر زکوٰۃ ہے اس کی ترتیب بن جائے، اس کے علاوہ رمضان کے روزے چھوٹے ہوئے ہیں ان کی قضا کی ترتیب ہو جائے، اور اگر حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد ہے، کسی بندے کا کوئی حق متعلق ہے اس کو بھی ادا کر لیں. کریں گے نا انشاءاللہ. آخری بات، میں اور آپ جس دنیا میں رہتے ہیں، اگر دنیا کی کسی عدالت کے اندر کوئی آدمی میرے اور آپ کے خلاف جھوٹا دعویٰ کر دے تو آپ ہائی کورٹ تک اس کے دعوے کو توڑنے میں کم از کم آپ کے 4-5 سال لگ جاتے ہیں. ایسے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ایک آدمی آپ کے خلاف جھوٹا دعویٰ کر دیتا ہے عدالت کے اندر، آپ اس دعوے کو توڑنے کے لیے ہائی کورٹ تک جانا پڑتا ہے، 5-6 سال بھی لگتے ہیں، پیسے بھی خرچ ہوتے ہیں. ایسے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کل ایک محشر میں اللہ کی عدالت لگنے والی. کس کی عدالت؟ اللہ کی عدالت میں ایک دعویٰ میرے آپ کے خلاف رائج ہوگا. وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. رب یہ قوم ایسی ہے اس نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا. دنیا کی ان جھوٹی عدالتوں کے اندر کتنا عرصہ بیت جاتا ہے، ہم اب جھوٹے دعوے سے بری نہیں ہو سکتے. جب اللہ کے نبی میرے آپ کے خلاف مدعی کی حیثیت سے کل محشر کے میدان میں پیش ہوں گے، ہمارے پاس کوئی جواز ہے جی؟ ہمارے پاس کوئی جواز ہے؟ تو آج جو مجلس تھی اس کا انعقاد اس کے لیے تھا، قرآن کو جو بنیادی حق تھے تاکہ جب اللہ کے نبی دعویٰ کریں ہم ان حقوق کی ادائیگی کر چکے ہوں. قرآن کا سب سے پہلا حق کیا ہے کہ سال میں 2 مرتبہ اس کو ختم کرنا. پہلا حق کیا ہے جی؟ سال میں 2 مرتبہ اس کو ختم کرنا. دوسرا، قرآن کا دوسرا بڑا حق یہ ہے قرآن کو عرب کے لہجے میں پڑھنا. قرآن کو عرب کے لہجے میں پڑھنا. ورتل القرآن ترتیلا، جس طرح قرآن تجوید، حروف اور مخارج کی ادائیگی کے ساتھ ادا کرنا. تیسرا قرآن کا حق یہ ہے قرآن کے مطابق اپنی زندگیاں لے کے آنا. تیسرا حق کیا ہے؟ قرآن کے مطابق اپنی زندگیاں لے کے آنا. ہم لے کے آئیں گے نا انشاءاللہ. ایک بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، حضرت مولانا احمد علی صاحب لاہوری رحمۃ اللہ علیہ. ایک دفعہ اسٹیشن پہ جا رہے تھے، کیونکہ بہت بڑے مفسر قرآن، ابھی حال ہی میں ہمارے اکورا خٹک کے جو سابقہ رئیس ہے شہید اسلام حضرت مولانا سمیع الحق صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے تفسیری لاہوری کے نام سے تفسیر جمع کی، جو حضرت لاہوری کی تفسیر، یہ کچھ 1 مہینہ پہلے وہ آ گئی، اس کی پبلشن وغیرہ اس کی ہو چکی. وہ احمد علی لاہوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت قرآن کا خلاصہ کیا ہے؟ ان کا قرآن کا خلاصہ 3 باتیں. قرآن کا پہلے میں نے قرآن کے 3 حقوق بیان کیے ہیں. کیا بیان کیے ہیں؟ 3 حقوق. دوسری بات، قرآن کا خلاصہ 3 باتیں. قرآن کا خلاصہ نمبر 1 اللہ کو راضی کریں گے عبادت کے ساتھ. نمبر 1 اللہ کو راضی کریں گے عبادت کے ساتھ. نمبر 2 اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کریں گے اطاعت کے ساتھ. نمبر 2 اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کریں گے اطاعت کے ساتھ. اور نمبر 3 اللہ کی مخلوق کو راضی کریں گے خدمت کے ساتھ. پورے قرآن کا خلاصہ یہ ہے، اللہ کو راضی کریں گے عبادت کے ساتھ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کریں گے اطاعت کے ساتھ، اور اللہ کی مخلوق کو راضی کریں گے خدمت کے ساتھ. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کے حقوق ادا کرنے کی، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن کے مفہوم، مطالب، مفاہیم سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. تو آدھے حضرت کر سنتا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اللہم ان قلوبنا ونواسینا وجوارحنا بیدک لم تملکنا منها شیئا فاذا فعلت ذلك بنا فكن انت ولینا واہدنا الى سواء السبیل. اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن